السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان عطاء الحق۔ پروگرام یورپ کی آواز لے کر آپ کی خدمت میں حاضر۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، ہر ہفتے ہر اتوار کی رات 9 بجے آپ کی خدمت میں پروگرام جو ہے پیش کیا جاتا ہے۔ برطانیہ اور یورپ میں مقیم پاکستانی کشمیری کمیونٹی کی آواز وینس ٹیلی ویژن لندن سے آج یہ پروگرام خصوصی پروگرام کہنا چاہیے لائیو آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ آج مختلف ٹاپکس لے کے آتے ہیں ہر ہفتے، مگر آج ٹاپکس کے علاوہ بات کریں گے چونکہ اس وقت ہمارے پاکستان کی جو سیاسی صورتحال ہے، کہنا چاہیے کہ بگڑتی ہوئی سیاسی صورتحال، اس پر سنجیدگی سے اپنے مہمانوں کے تجزیات لیں گے۔ اور آج ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، محترم جہانگیر بدر صاحب سینیٹر ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے، سینئر رہنما ہے، سیاسی رہنما ہے۔ ان کے ساتھ ہم میرے بائیں طرف تشریف فرما ہیں جناب پی جے میر صاحب، جو کہ ہیڈ آف AR1 نیوز UK اینڈ یورپ اینالسٹ ہیں، اور پاکستان اور برطانیہ میں پہلی بار انہوں نے کرنٹ افیئر کے حوالے سے پروگرام جو ہے وہ شروع کیے۔ یہ بھی ایک اعزاز ان کو جاتا ہے۔ پاکستان کے نام کو روشن کرنے کے حوالے سے پی جے میر کا ایک اہم کردار، سینئر جرنلسٹ ہیں اور پاکستان کا درد جو ہے وہ دل میں رکھتے ہیں۔ ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں جناب ڈاکٹر اشرف چوہان صاحب، جو کہ مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے، ممبر پنجاب اسمبلی بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ صدر ہیں UK پاکستان چیمبر آف کامرس، تجزیہ نگار بھی ہیں، کبھی کبھی ان کے کالم بھی ہمیں پڑھنے کو ملتے ہیں، مسلم لیگ نون کے حوالے سے اچھا لکھتے ہیں۔ گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ جناب جہانگیر بدر صاحب، شامدید کرتے ہیں آپ کو پروگرام میں۔ تھینک یو۔ تینوں مہمانوں کا شکریہ، آپ تشریف لائے۔ جاننا چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے کہ گفتگو ہم آگے بڑھائیں، آپ اتنی خدمات آپ نے سر انجام دیں، پاکستان پیپلز پارٹی میں رہتے ہوئے بی بی کے ساتھ آپ رہے، آپ اب آ کر سینیٹر بنے ہیں، وزارت وغیرہ آپ کو نہیں دی گئی اس موقع پر، کیا آپ کی خدمات پر کوئی شک ہے؟ اس وجہ سے میں ذرا تھوڑا سا گفتگو کو میں چاہتا ہوں کہ ذرا تھوڑا سا لائیو شروع کیا جائے۔ اصل یہ ہے کہ میں 3 دفعہ فیڈرل منسٹر بن چکا ہوں۔ میں 88 کی جب شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی گورنمنٹ بنی، اس میں بھی پہلی دفعہ میں فیڈرل منسٹر بنا، اور اس کے بعد کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں بھی میں بلک شیر مزاری صاحب کے ساتھ جو ہے میں منسٹر بنا۔ اس کے بعد تیسری مرتبہ جب شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی وہ گورنمنٹ جو 1996 میں ختم کی گئی، اس میں بھی میں منسٹر تھا۔ ٹھیک، اب میں منسٹر کیوں نہیں بنا؟ میں تو الیکشن جیتا ہی نہیں، اور مجھے اس کے باوجود جو ہے میری پارٹی نے سید یوسف رضا گیلانی جو پرائم منسٹر میرے پاس آئے لاہور میں، اور انہوں نے مجھے کہا کہ اگر میں چاہوں تو میں ان کا ایڈوائزر بن کر منسٹر بن سکتا ہوں، لے سکتا ہوں۔ تو میں نے ان کا شکریہ ادا کر دیا، میں نے کہا کہ میں نہیں بننا چاہتا، لہٰذا مجھے اپنی پارٹی سے کوئی گلا نہیں۔ ٹھیک ہے، اور آفر کیا، مجھے انہوں نے سینیٹر بنایا، پارٹی نے عزت دیا، کنٹینیوٹی۔ گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ یہ اس وقت جو پاکستان پیپلز پارٹی کے جلد بازی میں جو فیصلے ہیں عدالت کے حوالے سے، کہنا چاہیے کہ اگر جلد بازی کے، کیونکہ فیصلے جس طریقے سے پھر چودھری افتخار صاحب نے فیصلہ کیا، مفاہمت ہوئی بقول پاکستان پیپلز پارٹی کے، اس پر کچھ کہنا چاہیں گے کہ کیا آپ کو نہیں لگتا کہ یہ کچھ فیصلے جو ہیں ماضی کی طرح ابھی بھی پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ کچھ جلد بازی میں کر دیتی ہے، اس کو پھر مفاہمت کا رنگ دے دیا جاتا ہے؟ نہیں، یہ کبھی بھی ماضی میں بھی اس طرح نہیں ہے۔ آئی ہیو ٹو میک نو کمنٹس۔ ایکچولی عدلیہ کا معاملہ نہ ہوتا تو میں آپ کو اس پہ ود ریفرنس ٹو سرٹن کنٹیکسٹ میں آپ کو کئی واقعات اس پہ بتا سکتا تھا۔ اب ایک معاملہ طے ہو گیا، عدلیہ کی بات ہے، میرے خیال میں دیر ہے درست ہے، جو ہو گیا ٹھیک ہوا ہے، اٹ از دی رائٹ ڈائریکشن۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی جو پالیٹکس ہے نا، وہ یہ ہے کہ رائٹ ڈائریکشن میں چلا جائے، اس کے علاوہ جو ہے کوئی نہیں کہ اس پہ کوئی ہماری نموشی ہوتی ہے یا کسی وقت جو ہے بات ماننی پڑتی ہے، اس پہ کوئی فرق نہیں میرے خیال میں پڑتا۔ پاکستان کو اس وقت کرائسس سے نکالنا، سوسائٹی کو آرگنائز کرنا، عوام الناس کو آرگنائز کرنا، نئی نسل کے لیے پاکستان کو ایک مستقبل کا پاکستان بنانا جو ہے، دس از ویری امپورٹینٹ۔ اور پاکستان پیپلز پارٹی کا جو ویژن ہے وہ اسی پہ ہے، اس کے علاوہ ہم کسی اور بات کی جو ہے ہم پرواہ نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے، اس پر میں دوبارہ آپ کی طرف آؤں گا۔ جناب پی جے میر صاحب، آپ کی طرف آتے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا
کچھ کارکنان اور اعلیٰ عہدیداران جو ہیں، ایون حکمران بھی ہم کہہ لیں، ان کا کہنا ہے کہ مخصوص میڈیا جو ہے وہ حکومت کو گرانے کی کوشش کر رہا ہے، کیونکہ آپ کا ادارہ نہیں ہو سکتا. آپ اس بارے میں زیادہ بہتر سمجھتے ہیں. میں ذرا جاننا چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا آپ اس پہ روشنی ڈالیں گے، کون سے ایسے ہمارے میڈیا کے اندر، ہمارا پاکستانی میڈیا، کون سے ایسے ادارے ہیں جو حکومت کو گرانے کی کوشش کر رہے ہیں اور حکومت یہ بھی کہتی ہے کہ وہ منفی اقدامات کر رہے ہیں؟ دیکھیں، میڈیا جو ہے وہ کبھی نمبر ون اس کا رائٹ نہیں ہے کہ کوئی الیکٹڈ ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ گورنمنٹ اس کو اڑانے کے چکر میں رہے. میڈیا کا کام ہے کہ ایک آپ اپنا کیس پریزنٹ کریں، لوگ آئیں اور اپنی بات چیت کریں، اپنا ایک ویو پوائنٹ دیں. یہ آپ نے صحیح کہا ہے کہ جب ہم نے پہلے دیکھا کہ جب پریزیڈنٹ پرویز مشرف کی گورنمنٹ تھی اس وقت میڈیا شروع ہو گیا ہوا تھا کہ پریزیڈنٹ پرویز مشرف کو ہٹایا جائے. آج جب آپ کہتے ہیں کہ آپ کو ڈیموکریسی چاہیے تو آپ ڈیموکریٹک گورنمنٹ کو اڑانے کے چکر میں، تو پھر آپ چاہتے کیا ہیں؟ بدقسمتی سے یہ ہے کہ ہر ادارے کے اندر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، میں کہوں گا کچھ لوگ، سارے نہیں ہوتے ہیں، وہ ایک نیگیٹو، ایک میں سمجھتا ہوں ایک امپیکٹ اور ایک نیگیٹو لائن لے کے چلتے ہیں اور پازیٹیوٹی پہ نہیں چلتے. تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ سارا میڈیا کہتا ہے کہ بھائی گورنمنٹ کے پیچھے پڑ جاؤ. یس، گورنمنٹ کی کرٹیسزم ہوتی ہے اور ہونی چاہیے، لیکن کنسٹرکٹیو کرٹیسزم، جسے کہتے ہیں نا تنقید برائے تعمیر. جس طرح پاکستان پیپل پارٹی کہتی ہے کہ آپ کو نہیں لگتا کچھ مخصوص میڈیا کسی ایک فرد واحد کے لیے کچھ خاص کمپین کر رہے ہیں، کوئی منفی رنگ میں اگر کہہ لیں یا کسی والے سے؟ دیکھیں، اگر آپ یہ جو، اگر میں اس کا اسپیسیفک جواب دیتا ہوں، بات آتی ہے پریزیڈنٹ آصف علی زرداری. ٹھیک ہے، آصف علی زرداری ایز این انڈیویجول اب وہ نہیں رہے. ہم نے دیکھنا ہے ایک بڑے اسپیکٹرم پہ، بڑے پلیٹ فارم پہ. آصف علی زرداری اگر جب پرائیویٹ سٹیزن تھے ان پہ کئی چارجز لگے، کیسز لگے، جو مرضی ہوا، لیکن وہ سائٹ پہ ہو گئے. آج آپ ان کو خود الیکٹ کر کے لائیں. آپ نے وہ کوئی فورس سے نہیں آئے ہیں، ایک یونانیمس ایک پروونشل اسمبلیز نے بیک اپ کیا ہے، نیشنل اسمبلی نے کیا ہے، اور ہر، میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی اسمبلی میں بیٹھے تھے اپارٹ فرام فیو پیپل انہوں نے نہیں کیا، لیکن یہ ایک جنرل کنسنسس سے آئے ہیں. تو اگر آپ ایک جنرل کنسنسس کے آدمی کو لا کے پھر آپ اس کو، میں سمجھتا ہوں اگر میں لفظ استعمال کروں گا ذلیل کرنا ہے، خراب کرنا ہے، تو پھر آپ کس جمہوریت کی بات کرتے ہیں؟ تو اس کا مطلب ہے کہ اگر کوئی مخصوص میڈیا جیسا کہ حکومت کہتی ہے، میں اسی پہ دوبارہ آتا ہوں کہ اگر وہ کچھ اس طرح کر رہے ہیں تو وہ مناسب نہیں کر رہے، وہ جمہوریت کے خلاف اقدام اٹھا رہے ہیں. میں یہ کبھی نہیں کہوں گا اگر گورنمنٹ غلط کام کر رہی ہے کرٹیسائز کرے، دبا کے کریں کرٹیسائز، کیونکہ ہم نے یہ جو گورنمنٹس ہوتی ہیں یہ آنے جانے والی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن آپ نے پاکستان کو اور ایک اپنے اسٹیٹ کو پہلے دیکھنا ہے. تو اسٹیٹ کے اندر جو بھی پارٹی ہو، پیپلز پارٹی ہو، مسلم لیگ ہو، کوئی بھی ہو، جہاں وہ اچھے کام کریں آئی تھنک یو شوڈ بیک اٹ اپ. جہاں غلط کام کریں ڈو کرٹیسائز. یہ کوئی نہیں کہتا کہ کرٹیسائز نہ کرو، لیکن کرٹیسائز کرو کہ جس میں کرٹیسزم کے اندر آپ کی کچھ چیز بھی نکلے نا. اگر ہم یہی کہتے رہیں کہ جی وہ خراب ہے، بھائی ہم کہتے ہیں خراب ہے، تو پھر آپ بتائیں کہ کہاں خراب ہے، اس خرابی کو ٹھیک کریں. آپ کی صحافت کی طرف چلتے ہیں. آپ ماشاءاللہ ایک بہت بڑا نام، اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی، آپ پاکستان کی خدمت کر رہے ہیں، پاکستان کے اندر بھی، پاکستان کے باہر بھی، اور پاکستان کے نام کو روشن کرنے کے حوالے سے بے شک کوئی شک نہیں اس میں، آپ ایک اہم کردار ادا کر رہے ہیں. مگر جہاں تک ایک اسپیسیفک پارٹی کی بات آتی ہے، مسلم لیگ نون میں بات کرتا ہوں، تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ آپ خصوصی تناؤ آپ رکھتے ہیں مسلم لیگ نون کی پارٹی کے حوالے سے. اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالنا چاہیے. کیسے؟ اگر سابق صدر پرویز مشرف کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو اس میں بھی ہم میڈیا میں بھی دیکھتے رہتے ہیں، مسلم لیگ نون کے جو دو صاحبان ہیں اس میں بھی دیکھتے رہتے ہیں، کافی آپ کا جو لگاؤ ہے ان کی طرف ہے یا مسلم لیگ کاف کی طرف ہے. مگر مسلم لیگ نون کے حوالے سے آپ کے کچھ پروگراموں میں کچھ محسوس ہوتا ہے کہ آپ کچھ خاص دلچسپی نہیں رکھتے یا آپ کو ہو سکتا ہے ناپسند ہو. اس پر میں چاہتا ہوں کہ تھوڑی یہ آپ کی بہت، میں سمجھتا ہوں غلط پرسیپشن ہے. ٹھیک. اور یہ اس میں ٹوٹلی ایگری نہیں کرتا ہوں. دیکھیں، نمبر ون، اگر آپ بات کرتے ہیں میاں نواز شریف کی اور شہباز شریف کی، میرا خیال اگر کوئی پرسنل لیول پہ دیکھے تو سب سے پرانے میرے ایکچوئل دوست ہیں وہ. ٹھیک. حالانکہ میں ان کی پالیٹکس میں کبھی حصہ نہیں لیا. وہ میرے، یہ ایک پروفیشنل ایک ریلیشن شپ الگ ہے، لیکن وہ ایک میرے پرسنل دوست ہیں وہ. تو یہ ایک بالکل غلط چیز ہے.
لیکن ایک اور جو چیز یہ ہے کچھ تجزیات دیکھے جاتے ہیں میرا اپنا خیال نہیں ہے نہیں، یہ تو پھر غلط ہے نا، پھر اس کو ہم نے ٹھیک کرنا ٹھیک ہے، بالکل، ٹھیک ہے نا، اس پرسیپشن کو ٹھیک کرنا ہے ہم نے.